بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ درود امی پڑھنے سے کس طرح سے مشکلات اور مسائل اور مصائب حل ہو جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے کس طرح سے نصرتیں آتی ہیں، کس طرح سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہم نے بتایا تھا، بتاتے رہے ہیں، پہلے بھی بتاتے رہے ہیں، اب بھی بتا رہے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے مشاہدات کی شکل میں بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا درود امی کو، اللہ کی فضل سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، وہ فائدہ ہوا، یہ حاجت تھی، وہ حاجت تھی، ایسا مسئلہ تھا جو کسی طرح حل نہیں ہو رہا تھا، اللہ نے حل کر دیا، فلاں فلاں فلاں۔ ایسی ہی ایک خوبصورت بات آج لے کر پھر ایک مرتبہ حاضر ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک صاحبہ محترمہ بزرگ، وہ بیمار تھیں اور بہت عرصے سے بیمار تھیں، اور ان کا کسی بھی طرح سے مطلب جو بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اب ٹریٹمنٹ کا تو یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بس ٹریٹمنٹ کا تو بس یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کا عادی بن جاتا ہے آدمی دوائیں کھا کھا کر۔ جس مسئلے میں بیمار ہے، جس مسئلے میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اگر اس میں ٹھیک ہو گیا ہے تو کچھ اور ہو جاتا ہے، اس کی دوائی کھانی شروع کی تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، مطلب ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹرز کے یہاں جانے کی جب عادت بن جاتی ہے تو ایک طرح سے سمجھیے کہ دوائیں بہت بار، ہر ایک کو نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دوائیں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو ایسا کہتے ہیں کہ بھئی آج کل دیکھ رہے ہو آپ، ہر آدمی دوائیں کھا رہا ہے۔ ایسا کتنے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے، بھئی آج کل تو کیا نام، ہر آدمی دوائیں کھا رہا ہے۔ ہے بھی ایسا ہے بھی، ایک بڑی تعداد میں لوگ دواؤں کے اوپر منحصر ہیں، دواؤں کے اوپر زندگی ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن اگر دواؤں کا انحصار اگر اپنی زندگی میں، دواؤں کے اوپر ٹکنا اگر کم کرنا چاہتے ہو یا ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ پورے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کیجئے، جیسا کہ ان محترمہ نے داخل کیا جن کا میں نے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ طریقہ میں بتا دوں آپ کو کہ آپ درود امی پڑھیں، اور اسی میں آپ جہاں بہت ساری چیزیں مانگیں، اپنی سعادت، اپنی ہدایت، اپنا رزق، اپنا فلاں فلاں فلاں، جو بھی مسائل آپ کے ہیں، وہیں آپ اللہ سے اپنے لیے صحت بھی مانگیں۔ اللہ سے حفظان صحت مانگنا چاہیے، اللہ سے صحت کی حفاظت اور صحت کی بحالی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر صحت ہے تو آپ روزہ رکھ پا رہے ہیں، صحت ہے تو آپ نماز پڑھ پا رہے ہیں، صحت ہے تو آپ تہجد پڑھ پا رہے ہیں، صحت ہے تو آپ دیر تک بیٹھ کر تلاوت کر پا رہے ہیں، صحت ہے تو آپ لمبے لمبے مراقبے کر پا رہے ہیں، صحت ہے تو آپ لمبی لمبی تسبیحات پڑھ پا رہے ہیں، آپ کے پاس صحت ہے تو آپ حج اور عمرہ کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے پھر کیسے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پھر آپ کہیں گے کہ جی اب بستر پر لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ کیسے رکھیں گے؟ آپ کہیں گے جی میں بعد میں فدیہ ہی دے دوں گا۔ کیسے آپ دوسرے اعمال کو کریں گے کہ جب صحت آپ کی اجازت نہیں دے گی؟ تو اس لیے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں آپ بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں درود شریف پڑھ کر، وہیں اللہ رب العزت سے مستقل اپنے لیے صحت بھی مانگتے رہیں کہ اللہ میں فٹ رہوں۔ تو یہ محترمہ، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ بزرگ خاتون ہیں، بیمار ہیں۔ اب انہوں نے درود شریف کا پیغام سنا، ان کو درود شریف کا میسج کسی نے دیا کہ بھئی اس طرح سے یہ مفتی صاحب ہیں اور یہ آپ کو درود شریف بتاتے ہیں، آپ بھی کر لیجئے۔ انہوں نے کیا، اللہ کے فضل سے 3 دن کرنے میں یہ رزلٹ آیا الحمدللہ کہ ان کی طبیعت بحال ہو گئی۔ عمل جاری ہے، عمل تو موت تک کے لیے جاری رہنا چاہیے، ہمیشہ کے لیے، جب تک جی رہے ہیں جب تک کے لیے جاری رہنا چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہوا الحمدللہ کہ انہوں نے ایسی ترتیب بنائی کہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اللہ نے فضل فرمایا۔ 3 دن کے بعد مجھے بتایا گیا
کہ جی الحمدللہ ان کی طبیعت فٹ ہو گئی ہے، صرف 3 دن، اور میں سمجھتا ہوں 3 دن زیادہ لگ گئے، یا ایسا ہو سکتا ہے 3 دن بعد ہمیں پتہ چل پایا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ ڈھنگ سے اچھے سے پڑھا رہے ہیں، پہلے دن فائدہ ہو جاتا ہے، الحمدللہ پہلے دن ہو جاتا ہے۔ یوں مرضی ہے مولا سے کسی کو پہلے دن فائدہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی مایوس نہ ہو، فائدہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، فائدے سے خالی آپ نہیں رہیں گے۔ ایک اور صاحبہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رمضان میں روزے نہیں رکھے جاتے تھے، سر میں بہت درد ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا، ایسا انہوں نے بتایا۔ یعنی میں نے اس بار میں درود شریف کا عمل شروع ہوا ہے، تو اس بار یہ فائدہ ہوا ہے الحمدللہ کہ روزے پوری آسانیوں کے ساتھ رکھے جا رہے ہیں، اور سر درد کی وجہ سے بعض روزے چھوٹ بھی جاتے تھے، تو اللہ کے فضل سے اس بار سر درد کی وجہ سے میرا کوئی، نہ صرف یہ کہ کوئی روزہ چھوٹا نہیں ہے، بلکہ آسانیاں ہو رہی ہیں، اور آسانی کے ساتھ میں روزہ رکھ پا رہی ہوں، ایسا انہوں نے بتایا۔ یہ ہے جی درود امی، آئیں تو صحیح، کریں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، میاں ذرا دیکھیں تو صحیح، ذرا فائدہ حاصل کریں تو صحیح، ذرا چلیں تو صحیح اس سفر میں۔ یہ عاشقوں کی وہ روش ہے، عاشقوں کی وہ چال ہے جس میں عاشق کبھی محروم نہیں رہتے، جس میں درود شریف پڑھنے والے اللہ کے فضل سے کبھی محروم نہیں رہتے۔ آج ایک اللہ والی شخصیت نے مجھے بتایا، ان کا کہنا ہے وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیات جو سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، ان کا ورد رہتا ہے، استغفار اور درود شریف کا ورد رہتا ہے، اور قرآن کریم تو آج کل رمضان شریف میں سب پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ، ان کا بھی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ حالات میں بہت ٹینشن میں ہوں اور الجھن میں ہوں، میں رات میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نہیں ہوتا، اور میں اتنی پریشانی میں ہوں، اور نبی علیہ السلام میری خبر نہیں لے رہے ہیں، یا کچھ ایسے ان کے الفاظ تھے، میں کم حق الفاظ ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو یا پھر وہ ایسی حالت میں تھی کہ وہ ڈائریکٹلی، جیسے بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے نا ڈائریکٹلی کہ نبی جی میں اتنا پریشان ہوں اور آپ میری خبر تو لیں ذرا، ہے نا، کئی بار ایسا آدمی بے خودی کے عالم میں، کہتے ہیں کہ وہ عالم تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم تہجد میں مصلی پر کھڑے ہوئے یا فجر میں کھڑے ہوئے سحری وغیرہ کی بات، تو اچانک اپنے ایک فرینڈ کا خیال آیا، اور جب صبح کو فجر کے بعد آرام وغیرہ سے اٹھے تو ان فرینڈ کا فون آیا یا میسج آیا، بڑے سننے کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بذریعہ ٹرین ایک مخصوص جگہ پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہونے والا ہے، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کے متعلق واقف ہیں کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اور خطاب عام ہونے والا ہے، یعنی ساری دنیا سے خطاب ہونے والا ہے، اور ساری دنیا متوجہ ہو رہی ہے اس جگہ کی طرف جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عالیشان ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں پتا، بہرحال جب ان کا میسج مجھے موصول ہوا تو انہوں نے مجھے ان فرینڈ نے ان کو بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے اور خطاب عالیشان ہونے والا ہے، اور آپ بھی تشریف لا رہے ہیں وہاں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو بڑے اضطراب کی حالت میں نے اپنی گزارش کو پیش کیا، نبی جی میں پریشان ہوں، میری طرف نظر کرم فرمائیے، تو میں منتظر ہوں کہ آپ کی نظر کرم ہو جائے، میں منتظر ہوں کہ آپ میری حاجت روائی فرمائیں، یا آپ میری مشکل میں میری جو ہے میری مدد فرمائیں، جو بھی ان کا انداز رہا ہوگا، میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ اور اسی شب میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ آج میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کل گزشتہ کی بات ہے،
کل گزشتہ، یعنی جس شب میں یہ مناجات پیش کی گئی ہیں اسی شب میں ان کے فرینڈ کو خواب آیا ہے، اور اگلی صبح میں فجر کے بعد کچھ دیر کے بعد ان کا میسج آ گیا ہے کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے اور آپ کے متعلق دیکھا ہے۔ اور جو صاحب خواب ہیں وہ قرآن کی مصروفیت میں ہیں، وہ قرآن مطلب پڑھنا پڑھانا ان کا رہتا ہے ماشاءاللہ، تو قرآن کے نام پر وہ بہت مصروف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے، اور اس کے بعد سے جب سے میری بیداری ہوئی ہے، اس وقت سے میرے ہاتھ پیروں میں بالکل ٹھنڈا، جیسے ایک سکون والا ٹھنڈا پن ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس طرح سے میرے پورے اعضاء میں جیسے سکون چھایا ہوا ہے۔ صاحب خواب کا یہ انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پورے جسم میں، میرے اعضاء میں سکون ہے۔ اور جس نے مناجات پیش کی تھی، گویا کہ ان کو بھی ایک طرح سے جواب مل گیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے غافل ہیں۔ اس میں اور بھی میں نے ان کو کچھ تفصیلی بات بتائی تھی جن کو میں یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا ہوں، جب مطلب تعبیر کے طور پر، لیکن اس کی میں یہاں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کا ذکر کیا جائے۔ تو کل ملا کر جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ درود شریف کو ذرا پڑھیں تو صحیح، ذرا اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیں تو صحیح، ذرا درود شریف پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ذرا تحفہ درود ذرا بھیجیں تو صحیح، ذرا دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ نتائج مرتب ہوں گے جن نتائج کو آپ نے کبھی وہم و تصور میں بھی نہیں سوچا تھا، آپ کے وہم میں بھی نہیں آئے تھے جو نتائج، آپ نے کبھی ان کو سوچا بھی نہیں تھا، وہ نتائج مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور درود شریف وہ عظیم الشان تحفہ ہے، درود شریف وہ عظیم الشان تحفہ ہے جس کو پڑھنے والا، جس کے ساتھ سفر کرنے والا فضل خداوندی سے کبھی بھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کہ اللہ رب العزت، ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کی جانے والی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ یہ اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک طرح سے درود شریف پڑھنے والا واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت کو اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کر رہا ہے، مجھے بتائیے اس سے عظیم الشان واسطہ آخر اور کون سا ہو سکتا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم الشان ہستی پر آپ درود اور سلام بھیج کر گویا کہ اپنے مسئلے کو اللہ رب العزت کے حضور میں پیش کر رہے ہیں بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھی رد ہو جائے گی تو پھر آخر قبولیت کی کون سی صورت ہوگی؟ اگر اب بھی نہیں ملے گا تو پھر آخر کس صورت ملے گا؟ یہ تو ایک ایسا عظیم وسیلہ ہے، ایسا عظیم ذریعہ ہے ملنے کا۔ میرے دوست، میں کن الفاظ میں کہوں، چمٹ جاؤ مضبوطی سے درود شریف کے ساتھ۔ اللہ کی قسم درود شریف ایسی چیز ہے، درود شریف کے ساتھ چمٹ جائے آدمی مضبوطی سے۔ درود شریف ایسی چیز ہے کہ میں کیا بتاؤں، قرآن پڑھنے والے بہت، استغفار کرنے والے بہت، کلمہ طیبہ پڑھنے والے بہت، لیکن امت کو ہوا کیا ہے؟ امت کو ہوا کیا ہے؟ آخر درود شریف میں اتنا بخل کیوں ہے؟ آخر درود شریف اتنا کم کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہم نے سمجھ لیا ہم نے درود شریف کا حق ادا کر دیا، ہم نے سمجھ لیا ہم نے درود شریف کا حق ادا کر دیا۔ ہم کیسے بھول گئے اپنے رسول علیہ السلام کو، جو نہ کھاتے وقت ہمیں بھولے ہیں، نہ سوتے وقت ہمیں بھولے ہیں، نہ اپنی راحتوں کے وقت ہمیں بھولے ہیں، نہ اپنی مصیبتوں کے وقت ہمیں بھولے ہیں۔ اس رسول علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنا ہم کیسے بھول گئے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص درود کو بھول گیا وہ جنت کے راستے کو بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے میرے عزیز، درود شریف کو اپنی ترقی کا ذریعہ سمجھ کر پڑھو، درود شریف کو اپنی لازمی ترقی کا ذریعہ سمجھو، اپنی ترقی کا لازم ذریعہ سمجھو۔ درود شریف سے آپ کے مسئلے حل ہوں گے، درود شریف سے آپ کی دنیا بنے گی، درود شریف سے آپ کی آخرت بنے گی انشاءاللہ الرحمن۔
درود شریف پڑھنے والوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے دل گناہوں سے متنفر ہو جاتے ہیں، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، گناہوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت کو چھڑانا ہو اور نہ چھوٹتی ہو، زندگی کو درود شریف پر ڈال دو۔ مجھے پچھلے دنوں کوئی کہہ رہے تھے کہ فلاں صاحب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں صاحب روزہ رکھنا چاہتے ہیں، فلاں صاحب اعمال حسنہ کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ کر نہیں پاتے، فلاں 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 مسائل وہ کر نہیں پاتے۔ میں نے ان کو جہاں ایک طرف یہ کہا کہ ان کو ترغیب دو، ان کو دعوت دو کہ یہ اعمال حسنہ کریں، روزے نماز وغیرہ کریں، وہیں میں نے ان کو کہا کہ ان کو درود شریف کی تلقین کریں۔ آپ دیکھنا درود شریف جب معلم بن کر آئے گا، جب درود شریف کے ذریعے سے زندگیاں بدلیں گی، تو یہی شخص جو آج یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، یہی شخص جو آج یوں کہہ رہے ہیں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، انشاءاللہ یہی شخص آپ دیکھیں گے کہ یہ نہ صرف پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ یہ دیگر نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف نماز روزہ فرض ادا کر رہے ہیں، بلکہ انہی کی زندگی میں آپ نفل روزوں کو بھی دیکھیں گے۔ آج بے حیائی کی اگر زندگی ہے تو کل انہی کو حیا پر مرتے ہوئے دیکھنا، انہی کو حیا پر مرتے ہوئے دیکھنا، انہی کو دیکھنا یہ حیا کے لیے کیسے مرتے ہیں۔ یہ ہے جی درود شریف، سب کچھ بدلنے کا ذریعہ ہے درود شریف۔ میں سچ کہتا ہوں، میں کیسے بتاؤں میرے اللہ، کاش آپ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دلوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ درود ہے۔ آدمی درود شریف کے ذریعے سے ہدایت پر آ جاتا ہے، زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں، زندگی سنتوں پر آ جاتی ہے، زہد اور تقوی پر آ جاتی ہے۔ درود اگر پڑھے تو، درود اگر پڑھے تو، اگر درود شریف پڑھتا ہے زندگی میں زہد آ گیا، تقوی آ گیا، سکون آ گیا۔ فقیر پڑھتا ہے غنی ہو جاتا ہے، بیمار پڑھتا ہے شفا یاب ہو جاتا ہے، مقہور معاشرہ پڑھتا ہے جس کو معاشرے والے جانتے ہی نہیں، وہ مقبول عند الناس ہو جاتا ہے۔ مقبول عند اللہ تو وہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن مقبول عند الناس بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو پہچاننے لگتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ کل تک جس کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں تھا، آج اس کو پاس بٹھا کر فخر کرتے ہیں۔ کل تک جس کو جانا ہی نہیں جاتا تھا، آج دنیا میں اس کی شہرتوں کے ڈنکے بجتے ہیں۔ ہائے، کاش آپ سمجھ لیں، کاش آپ سمجھ لیں درود شریف کی نعمت کو۔ میرے رب مجھے وہ زبان عطا فرما جس سے میں بتا سکوں درود شریف کیا عظیم تحفہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، اللہ نے اس امت کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، ان عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت درود اور سلام ہے، بہت بڑی نعمت درود اور سلام ہے، بہت بڑی نعمت درود اور سلام ہے۔ میں دیکھتا ہوں درود شریف کی برکت سے اللہ کا کرم جب ہوتا ہے، اللہ کا فضل جب ہوتا ہے، ایسے کام بن جاتے ہیں، ایسے کام بن جاتے ہیں، الحمدللہ۔ ایک شخص آئے تھے، مجھے یاد ہے، یہیں میں ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا، یہیں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آئے تھے، بالکل برا حال ان کا، ایسے بزرگ تھے وہ، ایسا حال تھا ان کا جیسے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں میں یہ ہوں۔ کہنے لگے جی فلاں شخص نے آپ کے پاس بڑی امیدوں سے بھیجا۔ میں نے کہا بتائیے کیا ہے؟ کہنے لگے میرا فلاں مسئلہ ہے، بڑے عملیات کیے ہیں، رجعت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اور فلاں چیز مجھے میسر ہو گئی تھی عملیات میں، اور یہ ہوا وہ ہوا۔ لیکن ان کا حال ایسا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت میں جیسے یہ ہو۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میں کوئی تعویذ والا مولوی تو ہوں نہیں، میں کوئی تعویذ واویذ تو دیتا نہیں ہوں، لیکن آپ کو کچھ بتاتا ہوں، اگر آپ کر لیں تو کر لیں۔ ہاں جی میں کروں گا، میں نے بڑے بڑے عمل کیے ہیں، آپ بھی بتا دیجئے کچھ۔ میں نے کہا میں کوئی عمل نہیں بتاؤں گا آپ کو درود شریف بتاتا ہوں، آپ درود شریف پڑھنا شروع کیجئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ صاحب میرے پاس آئے، ان کا حال بدل گیا اللہ کی قدرت سے، ان کا حال ہی بدلا ہوا تھا۔ یا تو وہ ایسے آئے تھے جیسے کتنا مفلوق الحال، کتنی برے حال میں ہیں، جیسے یہ ان کو دیکھ کر ان پر رحم کیا جائے، ایسی حالت میں آئے۔ جب وہ دوبارہ میرے پاس آئے تو بڑی ان کے چہرے پر بھی رونق تھی، اور ان کے حال احوال بھی بدلے ہوئے تھے، اور پھر وہ آئے کچھ دن میرے پاس۔
اللہ کے فضل وہ دروشی پڑھتے رہے، اللہ کے کرم سے ان کے حالات بدلتے چلے گئے۔ پھر ایک بار وہ آئے، کہنے لگے اب میں کچھ کاروبار کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ پہلے حال بالکل الگ تھے۔ اب مطلب صحت کے لالے پڑے ہوئے تھے، اب اللہ کے فضل سے وہ کھانے کمانے کی بات کرنے لگے، مطلب صحت بحال ہو گئی چند تھوڑے سے دنوں میں، زیادہ وقت نہیں لگا، تھوڑے سے دنوں میں۔ یہ ہے درود شریف۔ آؤ میرے دوست درود شریف پڑھتے ہیں، آؤ درود شریف۔ درود شریف پڑھنے سے میں بتاؤں آپ کو، دیکھو مجھے نہیں معلوم میری نمازوں کا کیا حال ہے، مجھے نہیں معلوم میرے روزوں کا کیا حال ہے، مجھے نہیں معلوم میری تلاوت کتنی قبول ہوئی، مجھے نہیں معلوم میرا فلاں فلاں اعمال کتنے قبول ہوئے، لیکن درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو پہلے تو رد ہی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف کے ذریعے کم سے کم یہ تو امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے، کون ہے یہ میرا فلاں امتی ہے جو مجھ پر درود اور سلام بھیجتا تھا۔ اللہ کرے وہ ہمیں پہچان لیں، اللہ کرے وہ ہمیں اپنا سمجھ کر پہچان لیں، یہ تو میرا ہے۔ بس اگر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سمجھ کر پہچان لیں، اس کے لیے کون سی مشکل ہے، اس کے لیے کون سی رکاوٹ ہے، کون سی چیز ہے، پھر کو کیا حائل ہے؟ پھر جو اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، یوں سمجھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، اور جو اللہ کا ہو گیا، مجھے بتائیے پھر جنت کس کے لیے ہے؟ مجھے بتائیے پھر جہنم سے پناہ کس کے لیے ہے؟ اس لیے درود شریف پڑھنے والوں، درود شریف پڑھو میرے بھائیوں، درود شریف پڑھو، دیوانے بن کر پڑھو۔ لوگ تمہیں درود شریف کے نام پر دیوانے کے، مجھے لوگ کہتے ہیں کیا آپ روزانہ درود شریف ہی بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، میں روزانہ درود شریف ہی بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آپ روزانہ درود شریف بتاتے رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، میں تو روزانہ درود شریف بتاتا ہوں۔ مجھے دراصل صوفی فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد رہتے ہیں۔ پہلے تو مجھے حکم بھی ہے اصل میں کہ میں درود شریف کی تبلیغ کروں، اس لیے میں کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ تبلیغ تو خیر تبلیغ کرنے والے کرتے ہیں، میں تو کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے قبول فرما لے۔ لیکن مجھے صوفی فیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں، انہوں نے اس دور میں کتابچے بانٹ بانٹ کر درود شریف کی تبلیغ کی، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے۔ کیا پتہ اللہ کرے مجھ فقیر کا بھی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ہو جائے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ امت کو درود شریف بانٹوں، کہ امت بھی پھر درود شریف پڑھنے کے ذریعے، کتنوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ولایت کے ان درجوں کو پہنچے ہیں الحمدللہ، جو درجات ان پر کھلے ہیں، اور نہ صرف ان پر کھلے ہیں بلکہ ان کے متعلقین بھی ان کے درجات سے واقف ہیں۔ جیسا بھی میں نے بتایا، ان کے فرینڈ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور پوری دنیا سے خطاب کرنے کے متعلق یہ واقعہ خواب میں دکھایا گیا، تو یہ ایک دن میں مانگی گئی دعا۔ آؤ میرے دوست درود شریف کو اپنی پہچان بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی درود شریف والا بنا دے، آپ کو بھی بنا دے، اور اللہ کرے یہ درود شریف میرے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم الشان میں مقبولیت کا سبب بن جائے۔ اللہ کرے ہم اپنے عمل میں مخلص بن جائیں، اور اللہ اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی خرابیوں کو دور فرما کر اور ہمیں درود شریف کے نام پر ہمیں قبول کر لے اللہ، اور درود شریف کی خدمات ہم ہر طرح سے کر سکیں، اور امت کو درود شریف پر لا سکیں، اور خود بھی ہماری زندگی میں درود شریف آ جائے۔ اللہ کرے جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔